ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یعنی وہ وقت یاد کیجئے جب قال کہا الحواریون حواریوں نے، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی بن مریم، ہل کیا، یستطیع کر سکتا ہے، رب کا آپ کا رب، ہل یستطیع رب کا کیا آپ کا رب کر سکتا ہے، ان ینزل کہ اتارے، علینا ہم پر، مائدہ ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ آسمان سے ہم پر ایک مائدہ دسترخوان اتارے۔ قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اگر کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان والے، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ المائدہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، کھانا چنا ہوا ہو، کھانا لگا ہوا ہو، اسے مائدہ کہا جاتا ہے۔ تیار دسترخوان، کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، حواری یعنی جو ان پر ایمان لائے، ان کے زمانے میں ایک طرح سے آپ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن یہ فرمائش کی کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتارے اور اس کے اندر کھانا چنا ہوا ہو؟ بظاہر سوال کے الفاظ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کی قدرت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے بظاہر۔ اسی لیے جب انہوں نے یہ سوال اس انداز میں کیا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ سے ڈرو، کیا بات کر رہے ہو تم؟ کیا اللہ نہیں کر سکتا ایسا؟ اور یا تم اللہ سے ایسی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہو تو کیا مقصد ہے، کس لیے؟ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، قالو وہ کہنے لگے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان کے، نأکلا ہم کھائیں، منہا اس میں سے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان نأکلا منہا ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن اور مطمئن ہوں، قلوبنا ہمارے دل، وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل مطمئن ہوں، ونعلم اور ہم تسلی کر لیں اور ہمیں یقین ہو جائے، ان کہ قد یقیناً صدقتنا آپ نے ہم سے سچ فرمایا، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں، علیہا اس پر، من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔ سوال یہ تھا کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر مائدہ اتارے؟ اچھا، یہ سوال اسی طرح ہے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کیا آپ تھوڑی سی زحمت کر سکتے ہیں میرے لیے؟ کیا آپ یہ چھوٹا سا کام
کر سکتے ہیں میرے لیے؟ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ میرے لیے یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے، کیا میرے لیے یہ کام کر دیں گے؟ ان کا سوال اس طرح کا تھا کہ کیا اگر ہم یہ دعا کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے ہمارے لیے؟ یہ سوال کا انداز یہ تھا کہ کیا اللہ ایسا ہمارے لیے کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جب تھوڑا سا ان کو کہا خدا سے ڈرو، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارا مقصد کوئی غلط نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو آزمانا چاہتے ہیں اور نہ اللہ کی قدرت پر ہمیں کوئی اعتماد کی یقین کی کمی ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں ان نأکل منہا، کہ ہم اس پاک صاف کھانے کو کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ یہ جو کھانا ہمارے اندر جاتا ہے نا، تو ہمارے اخلاق کردار اسی سے بنتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں حیا آتی ہے یا بے حیائی آتی ہے، ہماری زبانوں پہ شائستگی آتی ہے یا ناشائستگی آتی ہے، ہمارے اندر پاکیزہ خیالات جذبات پیدا ہوتے ہیں یا گندے خیالات و جذبات، 90% اس کا دار و مدار ہمارے اندر جانے والی خوراک اور کھانے پینے کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک حرام کا لقمہ کھا بیٹھے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہمارے اخلاق کا، ہماری عبادات کا، ہماری طرز عمل کا بہت بڑا دار و مدار ہے اس کھانے پر جو ہمارے اندر جاتا ہے۔ اس کا اندازہ لگائیے اس واقعے سے۔ 2 بہت بڑے نام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ شاگرد ہیں، اور یہ بہت ہی بڑے لوگوں میں سے تھے، اہل علم اور بزرگ اور بڑے مجاہد لوگ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف آنے کا پروگرام بنایا اور پیغام بھیجا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہوں۔ اچھا بھئی آ جاؤ۔ امام شافعی نے اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹا آج مہمان آ رہے ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں لیکن بہت اہل علم اور بہت اللہ والے ہیں، تو ذرا ان کے لیے اچھا سا کھانا بنا دینا۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بچیوں کا معمول یہ تھا، جب کھانا بناتی تھی تو ساتھ قرآن پڑھتی رہتی تھی، اور ان بچیوں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ میں نے تو دوپہر کو کھانا بنایا تھا، میں نے اتنے پارے قرآن کے پڑھے تھے، تو تم نے جب شام کا کھانا بنایا تو تم نے کتنا قرآن پڑھا اس دوران۔ یہ معمول ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آ گئے، وہ جو بیٹھک وغیرہ تھی اس میں بٹھایا، بات چیت ہوئی، کھانے کا وقت ہوا تو اچھا معقول کھانا، خاصا کھانا بھیجا کہ مہمان ہیں بھائی۔ اس زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ پانی کا برتن بھی ساتھ رکھ دیا جاتا تھا کہ جب مہمان سو جائے گا اٹھے گا تو وضو وغیرہ بھی کرے گا، جو استنجا کرنا ہے وضو کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھانے میں بیٹھے تو سارا کھانا کھا گئے۔ کھانا جب کھا گئے اس کے بعد امام شافعی نے فرمایا اچھا بھائی آپ آرام کریں، یہ پانی پڑا ہوا ہے، آپ جب اٹھیں گے صبح تو آپ وضو کرنا ہوگا، جو بھی کرنا ہوگا، تو پانی بھی موجود ہے۔ صبح نماز کے لیے چلے گئے، نماز کے لیے چلے گئے، اور جب بچیاں آئیں برتن اٹھایا اور پانی دیکھا تو جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ سوچنے لگی کیسا مہمان ہے، والد صاحب تو کہہ رہے تھے بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، کھانا سارا کھا گیا ہے، تو یہ تو صبح تہجد کے لیے اٹھا ہی نہیں ہے، یہ تو تہجد کے لیے اٹھتا تو وضو کرتا، تو لگتا تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو پہلے خوب ڈٹ کے کھانا کھایا، پھر سکون سے سو گیا۔ فجر کے وقت ابا جی نے اٹھایا کہ چلو بھائی اب فجر کی نماز پڑھیں۔ اچھا والد صاحب نماز پڑھ کے آئے تو بچیوں نے کہا ابا جان آپ تو کہتے بڑا نیک اور یہ اور وہ، کیسا نیک ہے، سارا کھانا ہڑپ کر گیا، صبح نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھا، یہ پانی جوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ کہا اچھا بھائی تم چپ کرو میں بات کرتا ہوں۔ باتوں باتوں میں امام شافعی نے فرمایا کہ آپ شاید رات کو اٹھے نہیں، تو کہنے لگے استاد محترم مجھے امید تھی کہ آپ کوئی سوال کریں گے اس طرح کا۔ ایک بات تو ہے کھانے کی، جب کھانا آیا نا
تو مجھے اس کھانے کے اوپر نورانیت اور برکت نظر آئی. میں نے سوچا کہ اتنا بابرکت کھانا جو ہے وہ پتہ نہیں پھر کبھی نصیب ہوتا ہے. ایک تو استاد کے گھر کا کھانا اور دوسرا ایک عجیب طرح کی نورانیت اور برکت تھی. تو میں نے یہ سوچ کر کہ پھر کا پتہ نہیں ہے، پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہو، پھر ایسا کھانا ملے کہ نہ ملے، تو میں وہ سارا کھا گیا. فرمانے لگے اس کی برکت یہ ہوئی، پاکیزہ کھانے کی، صاف ستھرے کھانے کی برکت یہ ہوئی، پوری رات میں سویا ہی نہیں. میں اللہ کے کلام کے اندر غور و فکر کرتا رہا اور اللہ نے اس کھانے کی برکت سے ایک رات میں قرآن کے 500 مسائل مجھ پر ظاہر فرما. میں سویا ہی نہیں تو تہجد کے ٹائم وضو کس چیز کا؟ چنانچہ جب نماز کا ٹائم، تہجد کا ٹائم ہوا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جب صبح کا وقت ہوا تو آپ کے ساتھ جا کر میں نے فجر کی نماز پڑھ لی. تو جو کھانا ہمارے اندر جاتا ہے اس کی برکات اور اس کے اثرات اگر وہ پاکیزہ ہے تو ہم پر ظاہر ہوتے ہیں. اب یہ لوگ کہنے لگے ایسا کوئی پاکیزہ کھانا ملے اندر اطمینان اتر جائے، یقین اتر جائے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، دل مطمئن ہو جائے. اور جو اللہ کی طرف سے آئے گا اس سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ بھلا کون سا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے جو نیک لوگ، بزرگ، اللہ والے، تو وہ کھانے کا بڑا اہتمام اس لحاظ سے کرتے تھے کہ پاک صاف کھانا اور پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں سے. غالباً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شاید ان کا یہ واقعہ ہے کہ ان کا جو کھانا بنانے والا تھا اس کے لیے حکم تھا کہ وضو کے بغیر کھانا نہیں بنانا. جب بھی کھانا بنانے لگو باوضو، 5 وقت کا نمازی اور باوضو. ہمارے بڑے بوڑھے جو گزرے ہیں، ہماری خواتین اور ہم، وہ ایسے ہی تھے، اللہ کے نیک بندے، زبان پر اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس لیے ان کے کھانوں میں برکتیں اور لذتیں بھی تھیں. کوشش کرنی چاہیے وہاں سے کھانا کھایا جائے جو صاف ستھرا پاکیزہ ہو. اسی لیے باہر کے کھانوں سے جتنا ہو سکے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر نہ تو حلال حرام کنفرم و یقینی ہے، نہ صفائی و ستھرائی. پکانے والے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی، جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ وہ بہت زیادہ ذکر کریں گے، وہ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دماغ خشک ہو جاتے ہیں. دماغ خشک ہوتے ہیں تو عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتے ہیں، دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے. نورانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کا وجود برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہ فرماتے ہوتے ہیں بازار میں لے جاؤ، ایک کھانا کھلا دو، وہ سارا نور ختم ہو جائے گا. نرید ان ناکل منہا، ہم اللہ کو آزمانا نہیں چاہتے، ہم تو اس اترے ہوئے پاکیزہ کھانے کو کھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہوں. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں یہ یقین بڑھ جائے ہمارا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے. سچ فرمانے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں ہم آپ پر ایمان تو لائے ہیں، لیکن دل کرتا ہے نا کہ کوئی ایسا ایمان کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا الگ سے انوکھا واقعہ بھی ہو کہ ہم کہیں کہ واہ یہ ہوئی بات. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں. کوئی اگر ہم سے بات کرے تو ہم کہیں ہم اس نبی پر ایمان لائے ہیں کہ جس کی برکت سے، جس کی دعا کی برکت سے آسمانوں سے خوان اترتے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. خوراک کا بہت اہتمام کیجیے، کھانے پینے میں خاص طور پر بہت کوشش کیجیے، جس قدر ممکن ہو سکے گھر کی حد تک. اپنے ہمارے جو گھروں کی خواتین ہوتی ہیں صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، پاک صاف چیز، ستھری چیز. اور ہمارے گھر میں نا دودھ والا آتا ہے، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ برتن جب ہم لے کے جاتے ہیں نا دودھ لینے کے لیے تو وہ برتن صاف ہے، دھلا ہوا پڑا ہے، لیکن دودھ لینے سے پہلے ہمارے گھر کی خواتین کیا کرتی ہیں؟ ٹھہرو، پانی اس کے اندر تھوڑا سا مار کے اس کو، اور حالانکہ صاف ستھرا تھا، دھلا ہوا برتن،
گھروں کے اندر اس حد تک صفائی کا، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دنیا کے سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں نا کہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر صفائی اور ستھرائی کو کچھ تھوڑا بہت خیال کیا گیا ہو، لیکن اس کے اندر حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. وہ اپنا پروفٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کہاں سے پہنچ سکتا ہے، کس شکل میں، کس انداز کے اندر. پھر اب تو یہ ہے پیکنگ میں باہر سے جو آ رہا ڈالتے جاؤ. مارکیٹ سے یہ چیز پیکنگ میں مل رہی ہے، اس پیکنگ میں کیا ہے آپ کے پاس کوئی اس کی وہ تحقیق یا اتنا نہیں ہے. تو کوشش کی جائے گھر کا پاکیزہ کھانا، اس کی بہت برکات ہیں، اس کی بہت برکات ہے. قالوا نريد، وہ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا، کہ اللہ کی طرف سے اترے ہوئے کھانے میں سے ہم کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ونعلم ان قد صدقتنا، اور دیکھیں ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، منو سلوا نہیں کھانا. ہم نے منو سلوا نہیں کھانا. اچھا پھر زمین سے دالیں اگا کے دے اللہ سے کہیں کہ زمین سے دالیں اگائے، سبزیاں اگائے، فلاں چیزیں اگائے، ہم نے وہ کھانے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہترین چیز چھوڑ کر تم کم تر چیز کی طرف آ رہے ہو. وہ بہترین کیا تھی؟ ارے وہ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے براہ راست تمہارے لیے اتر رہا ہے. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، یہ تو تم اپنے ہاتھوں سے زمین سے اگاؤ گے. تم اس بہترین کو جو اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے اس کو چھوڑ کر تم اپنے ہاتھوں کے کھانے کی طرف آ رہے ہو. تو کتنی غلط بات کر رہے ہو. بہتر کو چھوڑ کر کم تر کی طرف آ رہے ہو. تو وہ اس بہتر جو اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے اس بہتر کی دعا کر رہے تھے اللہ آسمان سے اتاریں. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. وَنَعْلَمَ، اور ہم یہ جان لیں أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا. وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں عَلَيْهَا، اس پر مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہی دینے والوں میں سے. قال، فرمایا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، انزل، اتاریے، علینا، ہم پر، مائدہ، دسترخوان، من السماء، آسمان سے، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتاریے. تکون، ہو، لنا، ہمارے لیے، عیدن، وہ خوشی کا موقع. اللہ وہ ہمارے لیے عید کا اور خوشی کا موقع ہو. لأولینا، ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اے اللہ وہ خوشی کا ایک موقع بن جائے. وآیتن، اور ایک نشانی ہو، من کا، آپ کی طرف سے، اے اللہ آپ کی طرف سے وہ ایک نشانی ہو. وارزقنا، اور آپ ہمیں عطا فرمائیے. وانت، اور آپ ہی خیر الرازقین، بہترین عطا فرمانے والے. آپ ہمیں عطا فرمائیے اور آپ ہی سب سے بہترین عطا فرمانے والے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. قال، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، منزلھا، اس کو اتارنے لگا ہوں، علیکم، تم پر، میں اس کو تم پر اتارنے لگا ہوں. فمن، پس جو، یکفر، ناشکری کرے گا، بعدو، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، جو تم میں سے ناشکری کرے گا، فإنی، تو بے شک میں، اعذبہ، اس کو سزا دوں گا، عذاباً، ایسی سزا، لا اعذبہ، کہ نہیں وہ سزا دی ہوگی میں نے،
احدن کسی کو بھی من العالمین دنیا والوں میں سے تو فإنی اعذبہ عذابا تو پھر میں اس کو ایسی سزا دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین کہ دنیا والوں میں سے کسی کو میں نے ایسی سزا نہیں دی ہوگی اگر تم میں سے کوئی ناشکری کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے مائدہ کے اترنے کی دعا کی، مائدہ کے اترنے کی دعا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان کے ماننے والوں کے حق میں ایسے قبول ہوئی کہ دنیا میں اکثر جو نصارہ ہیں ان پر خوشحالی رہی ہے، نصارہ پر دنیا میں اکثر خوشحالی رہی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی۔ نصارہ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں آپ، جب سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اس کے بعد ان کو عروج ہی ملا ہے، نیچے نہیں آئی ہے۔ صرف اسلام کے جب اسلام آیا تو پھر تھوڑا سا اسلام کا پھیلاؤ بڑھا تو یہ پھر کچھ کم ہوئے۔ اس کے باوجود دنیا میں یہ لوگ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مستحکم رہے۔ یہ اس نبی کی دعا کی برکت ہے، اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ اتاری ہے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بہت بھٹکے، بہت گمراہ بھی ہوئے اور کہیں کہیں سزا بھی ان پر اتری، لیکن پھر بھی وہ نبی کی جو دعا ہے وہ ان کو آج تک مل رہی، آج تک کھا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے سیاسی اور معاشی دونوں اعتبار سے نصارہ مستحکم رہے۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ ماننے والے دیکھیں، دنیا میں عیسائی پہلے نمبر پر ہیں، ان کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیں، بڑی بڑی حکومتیں وہ ان کے اختیار میں، معاشی اعتبار سے دیکھیں آپ کو وہ بڑی حد تک مستحکم نظر آئیں گے، دنیا پہ کنٹرول، عبور، حکومتیں، اقتدار۔ نبی کی دعا چھوٹی بات نہیں ہوتی، نبی کی دعا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتارنے لگا ہوں تم پر، فمن یکفر، اب یہ اتارنے لگا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ اترا ہے۔ آگے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ اترا یا نہیں اترا، لیکن قرآن کے یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ واقعتاً پھر وہ اترا ہوگا۔ فمن یکفر بعد منکم، جو ناشکری کرے گا تم میں سے، فإنی اعذبہ عذابا، تو میں اس کو سزا دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسی سزا